بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، بامقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہوں، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہوں۔ نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچے، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مکان بنانا ہماری تدبیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی ایثار یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہو تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے۔ جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی کسی بھی عبادت سے، مغفرت صرف مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ کم آرزوؤں والے انسان سکون سے رہتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے، اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔
اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہے تھکن ساری دنیا، ہے سکون صرف ذکر الہی۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض کو ادا کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا، یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم وقتی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے پہچان کرواتی ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ آنسوؤں کی فریاد قبول ہے، آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے دوست کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ اللہ کے سفر میں شکایت کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے، اور مکمل ہوتی ہے فائدہ مند ہو جانے پر۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا وہ گیا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں، انسان خدا کا تصور نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے دوست کی روح اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے، اسی وجہ سے جب عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کے پاس آتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے
اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو۔ تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے، اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا، اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ باشعور انسان وہ ہیں جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا؟ دعا دراصل پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے، اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ آدمی تو گزر گیا چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے۔ ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور بہت گہری ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو۔ بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک آنکھ بھی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔
اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، لالچ کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو، کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے تمہارا نفس کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجابات میں سے سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے، اس کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو، وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ ہمیں کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ محبت، معافی، عبادت، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اختیار کر لینا ہے۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو۔ اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو چھوڑ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے
تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی۔ اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔
خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ شکایت چھوڑ دینا، گلہ نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی خاطر تواضع کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکر و فریب سے سلامت رہو۔ عارف اور صادق وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے، یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں، اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔
کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے، اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول بھی ہے، جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ محبت تو یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی۔ راز خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گرہ لگی ہو، مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہوں، اور بدترین تالے تکبر اور گھمنڈ کے ہیں۔ ہنسنا بہت ضروری ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی سسکیوں اور دہاڑتی ہوئی چیخوں کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب تک بات دل میں ہے وہ آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو وہ آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مغفرت کے ذریعے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو دیا نہیں جاتا۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سجی ہر چیز دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسروں کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تجربات کا، لوگوں کا، حادثات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ جو ایک شخص کو کندن بناتا ہے کسی دوسرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے زیادہ گہرے زخم زبان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ پانی دیکھا نہ زمیں دیکھی نہ موسم دیکھا، بے ثمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ توبہ کے عطر سے خود کو مزین کر لو کہ تمہارے گناہوں کی بو تمہاری تذلیل نہ ہو پائے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ہر کام کو اسی دن مکمل کرو، کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہوگی، کھانے والے نہ بننا، نہیں تو غلامی کی سوچ جنم لے گی۔ کامیابی آ کر آپ کو تلاش نہیں کرتی، آپ کو باہر جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے۔
ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔
اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے اور مثبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی۔ جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دروازے مکمل کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔